السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و عمل کے محترم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے جو آیت الکرسی کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ حی ہے، اور ایک اور صفت اللہ نے ذکر کیا القیوم، کہ وہ اللہ سب کو تھامنے والا ہے۔ حی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی زندہ تھا، اس وقت بھی تھا جب یہ کائنات بنی نہیں تھی، جب یہ زمین و آسمان، حجر و شجر، یہ بر و بحر، کوئی چیز بھی نہ تھی، میں اور آپ نہ تھے، جن و انس نہ تھے، چرند پرند درند نہ تھے، کوئی چیز بھی نہ تھی، تو اللہ جو تھے زندہ تھے، اور اس وقت بھی اللہ ہوں گے جب یہ کائنات باقی نہ رہے گی۔ ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، صفاتی سے ختم ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا۔ اس وقت بھی اللہ کی ذات زندہ رہے گی اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو ایک اللہ کی صفت ہے القیوم، سب کو تھامنے والا، زمین و آسمان کو تھامنے والا، حجر و شجر سب چیزوں کو تھامنے والا، جن و انس کو تھامنے والا۔ دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ ایک جب ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو، ذرا سی غفلت ہو جائے تو ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی نظام قدرت کے اندر ایسے سیارے ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں۔ ان سب کو تھامنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ محترم ساتھیوں، کہ آج کی اس نشست کے اندر اللہ کی یہ دو صفتوں کا ایک شاندار وظیفہ لایا ہوں، ایک شاندار عمل لے کر آیا ہوں۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا دل توانا رہے گا، مضبوط رہے گا۔ دل کے جو بھی امراض ہیں انشاءاللہ آپ ان سے نجات پا جاؤ گے۔ انشاءاللہ دل کے جو بھی امراض ہیں وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، فجر کی سنتیں پڑھ کر اس عمل کو 41 بار کر لیں۔ 41 بار، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس اللہ کے نام کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث 41 بار کرنا ہے۔ پڑھ کر سینے کے اوپر پھونک مار دیں، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ان ناموں کی برکت سے آپ امراض قلب سے محفوظ رہ جائیں گے، آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور دل کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں دور ہو جائیں گے۔ دل اگر گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہے، انشاءاللہ یہ زنگ بھی اتر جائے گا، اور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے مزہ آنے لگ جائے گا، چاشنی محسوس کریں گے، اور دل کے اندر ایک نئی توانائی، نئی جذبہ آپ اس کے اندر محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔